السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین، ناظرین، مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کا تعلق قیامت سے ہی ہے، اور قیامت کے حوالے سے بھی ایک خاص مضمون رؤیت باری تعالیٰ سے ہے، اللہ کے دیدار سے۔ اور یہ صحاح ستہ میں دوسرے نمبر پہ جو کتاب ہے، صحیح ترین کتاب، صحیح مسلم کی حدیث ہے 7438، اور یہ جو نمبر ہے شاملہ کا نمبر ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کی مجلس تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، نبوی مجلس تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ موجود صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، هل نرى ربنا یوم القیامہ، اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کریم کا دیدار کر سکیں گے؟ کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ ایک چیز نوٹ کیجیے گا، سوال صرف دیدار باری تعالیٰ سے متعلق ہے کہ قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کا دیدار کر سکیں گے یا نہیں۔ جواب دیدار الہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ جزا اور سزا تک لامحدود ہو جاتا ہے۔ یہی داعی کی خصوصیت ہے جسے مجھے اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی سب سے بڑے داعی ہیں دین کے۔ دعوت کس رخ پہ چلتی ہے، کس رخ پہ چلنی چاہیے، دعوت کا سیرت تلاش کیسے کرنا ہے، یہ انبیاء کی دعوت سے سیکھی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعوت دین سے متعلق جو احادیث ہیں، جو آیات قرآن ہیں، ان کا گہرائی سے مطالعہ کیجئے، داعی کو دعوت دینی آ جائے گی۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، جیل کے ساتھ ہی خواب دیکھتے ہیں، خواب کی تعبیر پوچھنے یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام صرف خواب کی تعبیر تو نہیں بتاتے، خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے تسلی دیتے ہیں، خواب کی تعبیر تمہیں مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور چونکہ وہ محتاج بن کے آئے ہیں، لہذا دعوت کا سیرا مل جاتا ہے، اور فوراً شرک کی تردید کرنی شروع کر دیتے ہیں، دعوت توحید شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام کی دعوت کا آغاز ہی لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے۔ خیر، بات لمبی ہو جائے گی، میں اسی حدیث تک محدود رہتا ہوں۔ یہاں بھی آپ دیکھیے، صحابہ نے صرف دیدار الہی سے متعلق سوال کیا ہے، صرف دیدار الہی سے متعلق، لیکن اللہ کے نبی کا جواب صرف دیدار الہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ سزا اور جزا تک لامحدود ہو جاتا ہے۔ سزا اور جزا کی جواب دہی کے دن کی وضاحت تک لامحدود ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ ہے بہرحال دعوت کا سیرت تلاش کرنا۔ میں اور آپ بھی جب بیٹھے ہوں، ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم سے کوئی بات پوچھتے ہیں، ہم انہیں بات بتائیں، ساتھ ہی دین کی دعوت رکھ دیں، دعوت کا سیرت تلاش کریں۔ دعوت کا سیرت تلاش کرنا یہ داعی کی حکمت پر مبنی ہے، اور داعی کی حکمت دین کے مطالعے اور خصوصاً دین کے اس حصے کا مطالعہ جس کا تعلق ہی دعوت سے، اس پر مبنی ہے، اس پر منحصر۔ خیر، یہ ایک نقطہ تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، آگے چلتے ہیں۔ صحابہ نے جب سوال کیا دیدار الہی سے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال هل تضارون فی رؤیت الشمس فی الظہیرہ لیست فی صحابہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تضارون کہتے ہیں ایک دوسرے کو تکلیف دینا، جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ضرر، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ دوپہر کا وقت ہو, فضا میں کوئی بدلی بھی نہ ہو, اس وقت جو سورج ہے وہ سورج کسی بدلی میں چھپا ہوا بھی نہ ہو, دوپہر کا وقت ہو, تو ایسے میں سورج کو دیکھنے میں کیا تم ایک دوسرے کو تکلیف دو گے, دکم پیل ہوگی؟ یہاں عموماً میں نے ترجمہ کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک بامحاورہ ترجمہ کر دیتے ہیں, وہ کافی ہوتا ہے, لیکن بہرحال اہل علم کے لیے پھر وہ ترجمہ کافی نہیں ہوتا. جیسے کہا جاتا ہے کیا دوپہر کے وقت جب سورج بدلی میں بھی نہ ہو, یعنی فضا میں بادل نہ ہوں, اس وقت سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے, کوئی زحمت ہوتی ہے. بامحاورہ ترجمہ عوام الناس کے لیے سمجھ آ گیا, لیکن یار تضارون کا اپنا مفہوم ہے, وہ بھی ادا ہونا چاہیے. تضارون ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا, ایک دوسرے کو نقصان دینا. کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس جو قریب والے ہوتے ہیں وہ اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا دور والے اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ تو منظر پر منحصر ہے نا. یہ تو منظر نامہ کیسا ہے, بسا اوقات دور بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی کرسیوں پر ہوتی ہیں, انہیں زیادہ اچھا نظر آتا ہے, نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں, ان کو اچھا نظر نہیں آتا. بہرحال ایک جمع غفیر ہے, بہت بڑی تعداد ہے, وہ ایک چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دھکم پیل ہوتی ہے, ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, دیدار کرنے کے لیے. مثال کے طور پر کوئی پیر صاحب آئیں, کوئی بہت بڑے عالم دین آئیں, کوئی بہت بڑے لیڈر آئیں, اس کو دیکھنے کے لیے دھکم پیل ہوتی ہے. حجر اسود پہ دیکھیں, حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دھکم پیل ہوتی ہے. صرف حجر اسود کو دیکھنے کے لیے بھی دھکم پیل ہوتی ہے. بس وہ دھکم پیل یہاں سمجھ لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوپہر کا وقت ہو, سورج بدلی میں بھی نہ ہو, ایسے میں سورج کو دیکھنے میں تم ایک دوسرے کو نقصان دو گے. کیا مطلب؟ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے تم نقصان دو گے. سمجھائی؟ کوئی دھکم پیل ہوگی, کوئی مزاحمت ہوگی, کوئی تمہیں تکلیف ہوگی, یہ ہے بامحاورہ ترجمہ. کوئی تمہیں دشواری ہوگی, زحمت ہوگی, تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے, تو میں نے تضارون کا معنی آپ پر واضح کر دیا کہ ایک دوسرے کو تکلیف دینا کب ہوگا؟ دیکھنے میں, دکم پیل میں, ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھ کر کسی چیز کو دیکھنا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوپہر کا وقت ہو, سورج بدلی میں بھی نہ ہو, اس سورج کو دیکھنے میں, دکم پیل میں تم ایک دوسرے کو تکلیف دو گے؟ صحابہ فرماتے ہیں قالوا لا, نہیں یا رسول اللہ, سورج کو دیکھنے میں کون سی دکم پیل ہے؟ سورج جہاں بڑے آسانی سے ہر ایک اپنے مقام پہ بیٹھ کے سورج کو دیکھ لیتا ہے. اللہ اکبر. قال, آپ نے پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارت فرمایا مزید وضاحت کے لیے, فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ, کیا چاند کو دیکھنے میں, دکم پیل میں تم ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہو؟ وہ چاند جو بدر کا چاند ہے, 14ویں رات کا چاند ہے, بدر کی رات میں 14ویں شب کی رات میں جو مکمل چاند ہوتا ہے, اس کو دیکھنے میں, اور پھر وہ بدلی میں بھی نہ ہو چاند, تو وہ چاند جو بدلی میں بھی نہ ہو, 14ویں کا چاند ہو, اس کو دیکھنے میں دکم پیل میں تم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ تمہیں زحمت ہوتی ہے, کوئی تمہیں دشواری ہوتی ہے؟ قالوا لا, کا صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ, چاند کو دیکھنے میں, پھر وہ بھی بدر کا چاند ہو, 14ویں شب کا, ہر بندہ اپنے مقام پہ بیٹھ کے دیکھ لیتا ہے, کوئی دیکھنے میں کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا تضارون فی رؤیت ربکم, تم اپنے پروردگار کو دیکھنے میں بھی دکم پیل میں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دو گے, الا کما تضارون فی رؤیت احدہما, البتہ جیسے تم سورج چاند کو, شمس و قمر میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں ایک دوسرے کو جتنی تکلیف دیتے ہو نا, جیسے تکلیف دیتے ہو, بس اتنی ہوگی. تو سورج چاند کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو بس پھر قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنے میں بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی دکم پیل کی ضرورت نہیں ہوگی, تم ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں دو گے, تمہیں کوئی زحمت اور دشواری نہیں ہوگی. جس طرح دنیا میں شمس و قمر کو, سورج چاند کو, آفتاب و مہتاب کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوتی, قیامت کا دن اللہ کا دیدار کرتے ہوئے تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی. چونکہ سوال رب سے متعلق تھا,
اور رب وہ ذات ہے جس پر عظمتیں ختم ہیں، جس پر دبدبہ ختم ہے، جس پر خشیت اور خوف ختم ہے، جس پر محبت ختم ہے، جس پر اطاعت ختم ہے، اس کی عظمت کے سامنے ہر عظمت ہیچ ہے۔ تو پھر آپ نے اس کی تشریح بھی رب کی عظمت کو دیکھتے ہوئے کی۔ پہلے سورج سے بات کو سمجھایا، پھر چاند کی رویت سے بات کو سمجھایا، اور پھر کہا جس طرح سورج چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، قیامت کے دن اپنے رب کریم کو دیکھنے میں بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی دکم پیل میں تم ایک دوسرے کو نقصان نہیں دو گے۔ سوال کا جواب تو ختم ہو گیا نا، اس کے باوجود اللہ کے نبی مزید آگے وضاحت فرما رہے۔ یہ ہوتی دعوت کا سرا مل جائے تو بندہ دعوت دیتا ہے، لیکن دعوت اتنی نہیں دیتا اگلا بور ہو جائے، بس کہ یار یہ کب دائی میری جان چھوڑتا ہے تو میں چلا جاؤں۔ دائی کو ایسی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بھی دعوت کا سرا تلاش تو کیا، لیکن دعوت بھی ایک حد تک تھی، حد سے زیادہ نہیں دی کہ کہیں صحابہ پر بوریت نہ آ جائے۔ انسان ہوتا ہے، بہرحال وہ کئی دفعہ تھکاوٹ کا، بوریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی دائی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب تو دیا، جواب میں مزید سوال کا جواب دیتے ہوئے سوال سے زائد جواب دیا، لیکن جواب بھی اتنا ہی دیا کہ صحابہ ملول نہ ہوں، بوریت کا، تھکاوٹ کا شکار نہ ہوں، لیکن انہیں مزید وضاحت بھی ہو جائے۔ اللہ اکبر! ہائے کاش ہم داعیوں کو، نام نہاد داعیوں کو دعوت دینی آ جائے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی قیامت کا دن ہوگا، فَيَلْقَ الْعَبْدَ، اللہ تعالیٰ ایک بندے سے ملاقات کریں گے، یعنی اللہ کا سامنا ایک بندے سے ہوگا۔ فَيَقُول، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے، اے فل، یہ اے فل یعنی یہ مطلب ہے یا فلاں، اے فلاں، ٹھیک ہے۔ اے فل، یہ فل فلاں کے معنی میں ایک لغت ہے، یا بعضوں نے کہا ہے کہ خلاف قیاس یہاں ترخیم ہے۔ یہ بات عوام کو سمجھنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بسا اوقات اہل علم کے لیے میں بات کر دیتا ہوں۔ اے فل یا فلان، مطلب یہ ہے اے فلانے، اکل علم اکرم کا، کیا دنیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی؟ تیرا میں نے اکرام نہیں کیا تھا؟ وہ اسود کا، کیا میں نے تجھے رئیس اور سردار نہیں بنایا تھا؟ تجھے چودھری نہیں بنایا تھا؟ وہ ازوج کا، کیا میں نے تیرا نکاح نہیں کروایا تھا؟ کیا تجھے میں نے بیوی نہیں دی تھی؟ وہ اسخر لک الخیل والابل، کیا میں نے گھوڑوں کو، اونٹوں کو، دنیا کی سواریوں کے لیے، دنیا کی سواریوں کو تمہارے لیے مسخر نہیں کر دیا تھا؟ آج کی گاڑیاں ہیں بڑی بڑی، اس وقت گھوڑے اور اونٹ تھے۔ وہ اذر کا ترأس و تربع، کیا میں نے تجھے اس حال میں نہیں چھوڑا تھا کہ تو ریاست اور سرداری کرے اور مال غنیمت کا چوتھا حصہ حاصل کرے؟ یہ ترأس، یہ جملہ حال بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ترأس و تربع، کیا میں تجھے اس حال میں نہیں چھوڑا تھا کہ تو ریاست اور سرداری کے مزے لے، و تربع، غنیمت کا چوتھا حصہ حاصل کرے۔ دور جاہلیت میں سردار جب جنگ کرتے تھے تو لوٹے ہوئے مال کا چوتھا حصہ سردار کا ہوتا تھا۔ لفظی ترجمہ ہو گیا، یا اس کا دوسرا مطلب بھی بیان کیا گیا ہے، کیا میں نے تجھے اس حال میں نہیں چھوڑا تھا کہ تو ریاست اور سرداری کے مزے لے اور راحت و آرام میں زندگی گزارے؟ و تربع سے خالص چوتھا حصہ مراد نہیں ہے، بہرحال دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیقول، وہ کہے گا، بلا، ہاں یا اللہ، کیوں نہیں، واقعی یہ ساری نعمتیں تم نے مجھے دے رکھی تھیں، تو نے میرا اکرام بھی کیا تھا، تو نے مجھے چودھری بھی بنایا تھا، اور تو نے مجھے بیویاں بھی عطا کی تھی، تو نے میرے لیے اونٹوں کو اور گھوڑوں کو مسخر بھی کر دیا تھا، اور تو نے مجھے دنیا میں اس حال میں رکھا تھا کہ میں ریاست اور سرداری کے مزے لوں، راحت و آرام کی زندگی گزاروں، قوم کے مال کا چوتھا حصہ حاصل کروں۔ قال، اللہ اکبر، فیقول افظننت انک ملاقیہ، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، کیا کہ تمہیں اس بات کا علم تھا کہ تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے؟ کیا تو نے یہ سمجھ رکھی تھی کہ تم نے مجھ سے ملاقات کرنی؟ اللہ اکبر!
کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ آج تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے؟ فیقول لا، چونکہ وہ منافق نہیں تھا، دنیا میں کافر تھا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ، نہیں، میں نے یہ گمان نہیں کیا تھا میں نے کہ آج آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کہیں گے فإنی انساک کما نسیتنی، آج میں تجھے بلائے دیتا ہوں جیسے تم نے دنیا میں مجھے بلائے رکھا تھا، میری رحمت آج تجھے بلائے رکھے گی۔ ثم یلقی الثانیہ، پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے بندے سے ملاقات کریں گے، اسے بھی یہی کہیں گے فیقول اے فلاں الم اکرمک واسودک وازوجک واسخر لک الخیل والابل واذرک ترأس وتربع، کیا میں نے تیرا اکرام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے بیوی عطا نہیں کی تھی، تیرا جوڑا نہیں بنایا تھا؟ کیا تیرے لیے میں نے اونٹوں کو اور گھوڑوں کو مسخر کر کے نہیں رکھا تھا؟ کیا تجھے میں نے اس حال میں نہیں رکھا تھا کہ تو ریاست اور سرداری کے مزے لے، راحت و آرام کی زندگی گزارے، قوم کے لوٹے ہوئے قوم کے غنیمت کا جو چوتھا حصہ ہے وہ تو اٹھائے؟ فیقول بلا، اللہ کیوں نہیں، یہ ساری نعمتیں تم نے مجھے عطا کی تھی، بلا اے ربی، اے رب واقعی تو نے یہ ساری نعمتیں مجھے عطا کی تھیں۔ اللہ کہیں گے فظننت انک ملاقیہ، کیا تجھے علم تھا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا تھا، تجھے خیال بھی تھا کہ تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے؟ فیقول اللہ، وہ کہے گا نہیں یا اللہ، یہ مجھے خیال نہیں تھا کہ آج تجھ سے ملاقات ہونی ہے۔ فیقول فإنی انساک کما نسیتنی، اللہ کہے گا آج میری رحمت تجھے بلائے دیتی ہے جیسے تو نے دنیا میں مجھے بلائے رکھا تھا۔ ثم یلقی الثالث، پھر اللہ تیسرے بندے سے اس کا سامنا کریں گے، تیسرے بندے سے ملاقات کریں گے۔ فیقول لہ مثل ذلک، پھر اللہ اس تیسرے بندے کو بھی اپنی نعمتیں وہی سوال کریں گے، اپنی نعمتیں بیان کریں گے اور اس سے جواب لیں گے اللہ تعالیٰ، اسے ساری وہی نعمتیں بیان کریں گے، میں تیرا اکرام نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ سردار نہیں بنایا تھا، میں نے تو یہ چودھری نہیں بنایا تھا، بتا۔ وہ کہے گا یا ربی، وہ آگے سے جواب دے گا اے میرے پروردگار، آمنت بک، یا اللہ تیرے واقعی تو نے مجھ پر انعام کیا تھا، مجھے سرداری دی تھی، مجھے ریاست اور سیادت دی تھی، مجھے اتنا کچھ دیا تھا، یا اللہ میں تجھ پہ ایمان لایا تھا، آمنت بک، پروردگار میں تجھ پہ ایمان لایا تھا، وبکتابک، تیری کتاب پہ ایمان لایا تھا، وبرسولک، تیرے رسولوں پر ایمان لایا تھا، وصلیت وصمت وتصدقت، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے صدقہ و خیرات کی، ویثنی بخیر ما استطاع، یوں وہ جتنا اس کے بس میں ہوگا وہ اپنے نیکیوں کی تعریف کرتا جائے گا، نیکیاں اچھائیاں پیش کرے گا اللہ کے سامنے۔ اللہ ایسے میں کہیں گے فیقول ہا ہنا اذن، یعنی قف ہا ہنا اذن، قف ہا ہنا فی ھذا الموضع، اب ٹھہر جا یہاں۔ ثم یقال له الآن، ثم یقال له، پھر اسے کہا جائے گا الآن نبعث شاہدنا علیک، اب ہم تجھ پر تیرے خلاف اپنے گواہ پیش کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ، وہ بندہ جس نے اتنی بڑی گواہیاں دی، اپنی نیکیاں بیان کی، یا اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، تیرے رسولوں پر، تیری کتابوں پر، نماز روزے صدقے سارا کچھ، وہ دل میں سوچے گا کون میرے خلاف گواہی دے گا؟ فیختم علی فیہ، ایسے میں اس کی زبان پر اللہ، اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ ویقال لفخذہ ولحمہ وعظامہ، پھر اس کی ران سے، اس کی گوشت سے، اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو، اللہ اکبر، انتقی بولو، فتنتقص فخذہ ولحمہ وعظامہ بعملہ، پھر اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِن نَفْسِ، اللہ یہ اس لیے کام کرے گا تاکہ اس کی ذات سے اس کے عذر کو، بہانے کو ختم کر دے۔ یہ منافق اللہ کے سامنے اتنا بے ایمان ہو کہ اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ پہلے والے تو دو تو ایسے ہی تھے، انہوں نے صاف کہا ہمیں کوئی خیال نہیں تھا کہ تجھ سے یا اللہ ملاقات کرنی، لیکن یہ منافق اتنا ڈھیٹ، اتنا جری، اللہ کے سامنے اتنا بہادر بننے کی کوشش کہ اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اس کے جسم کا رواں رواں بولے گا، اس کی ہڈیاں بولیں گی، اس کا گوشت بولے گا، اس کی ران بولے گی، اور اللہ یہ منظر اس لیے قائم کریں گے تاکہ اس کی ذات سے بہانہ ختم ہو جائے۔ یہ اعذر یعذر اعذار باب افعال ہے، سلب ماخذ کے لیے آیا، یہ صرف علماء اور طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں، سلب ماخذ کے لیے، عذر کو ختم کرنا، اللہ یہ اس لیے کریں گے تاکہ عذر اس کا ختم ہو جائے۔ وَذَلِكَ الْمُنَافِقِ، یہ جواب دینے والا منافق ہوگا،
وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ وہ شخص ہوگا قیامت کے دن اللہ اس پر ناراض ہوگا، اس پر غضبناک ہوگا۔ آج انہی منافقین کو ٹٹولنے کی اور تلاش کرنے کی اور اپنے معاشرے سے، مسلم معاشرے سے الگ تلگ کرنے اور رکھنے کی جتنی ضرورت آج شاید کبھی نہیں تھی۔ دور نبوت میں تھی، اس کے بعد جو آج کے دور میں جتنی ضرورت ہے، بہرحال ہر دور یہی سمجھے گا کہ اس دور میں زیادہ ضرورت ہے منافقین کو اپنے آپ سے الگ رکھنے کی۔ آج منافقین ہماری صفوں میں گھس رہے ہیں، ہماری جماعت کا حصہ بن رہے ہیں، خود کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش میں سرگرداں ہیں، عالمی طاغوتی مالیاتی قوتیں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں، اور ہمارے ملک کی مداہن چشم پوش غدار دینی جماعتیں، دینی افراد بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایسا متفقہ ترجمہ قرآن سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں زندیقین اور مرتدین کی بھی تائید حاصل ہو۔ کہتے ہیں جی اگر قرآن کا ترجمہ ہے اور اس میں اگر دشمنان صحابہ، گستاخان صحابہ کی بھی تائید حاصل ہو جائے، کیا ہوتا ہے؟ حماقت میں مبتلا لوگوں، تمہیں اتنا بھی ادراک نہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ اگر دشمنان صحابہ کی بھی تائید حاصل ہو جائے تو پڑھنے والا کیا سمجھے گا؟ دشمنان صحابہ اور صحابہ کو اپنے لیے معیار حق سمجھنے والوں کے درمیان اختلاف ایسا ہی ہے جیسے رفع دین اور فاتحہ خلف الامام کے اختلاف ہے، چھوٹے موٹے فروعی اختلاف ہیں۔ کیا دشمنان صحابہ اور ہمارے درمیان چھوٹے اختلاف ہیں یا کفر و اسلام کا اختلاف ہے؟ اللہ ذوالجلال کی قسم، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ ہمارا وہ اختلاف نہیں ہے جتنا خطرناک ترین اختلاف ہمارا دشمنان صحابہ کے ساتھ ہے۔ متفقہ ترجمہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نئی نسل سمجھے گی کہ ان دشمنان صحابہ کے ساتھ ہمارا اختلاف چھوٹا موٹا اختلاف ہے۔ یہ لوگ بظاہر نمازیں پڑھ کے، حالانکہ ان کی نمازیں بھی الگ ہیں، بظاہر روزہ رکھ کے، حالانکہ ان کے روزے بھی الگ ہیں، وہ ہم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمارے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو وہ کالی کالی پگڑیاں پہنتے تھے، اور اب وہ سفید سفید ٹوپیاں بھی باندھ کے بظاہر ہماری شکل بھی اختیار کر رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری مسجد کی انتظامیہ میں اتنی غیرت اور بہادری ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو نماز کے لیے نہ چھوڑیں جس طرح ہم قادیانیوں کو نماز کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں۔ اگر دشمنان صحابہ کی تائید بھی حاصل کرنی ہے تو پھر مرزائی بھی کہتے ہیں ہمارا اس قرآن پر ایمان ہے، مرزائیوں کی بھی تائید حاصل کرو بھائی، ان کو پیچھے کیوں رکھتے ہو؟ لو پھر ان کی بھی تائید۔ اور اگر آپ قادیانیوں کی تائید نہیں لیتے اور نہیں لینی چاہیے تو پھر آپ کو دشمنان صحابہ کی بھی تائید لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سب سے زیادہ ذلیل انہی منافقین کو کریں گے جو دنیا میں کہتے رہے ہمارا اللہ پہ ایمان، رسول اللہ پہ ایمان، اور جو دنیا میں کہتے رہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کرتے بھی رہے، قیامت کے دن اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے گا۔ آج عالمی طاقتیں تو یہ کام کر رہی ہیں کہ وہ ہماری صفوں میں دشمنان صحابہ کو شامل کر رہی ہیں اور دشمنان صحابہ کے ہاتھ میں ہماری قیادت دینے کی کوششوں میں، لیکن ان پر کوئی افسوس نہیں۔ کیوں؟ دشمن کا کام دشمنی کرنا ہے۔ افسوس ان لوگوں پر ہے جو اپنے آپ کو تحریکی جماعتیں کہتے ہیں کہ ہمارا کام اقامت دین ہے، ہم کرسی پر اسلام کو غلبہ دینا چاہتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں کی حماقت پر ہے، ان کی مداہنت پر ہے کہ وہ لوگ ان دشمنان صحابہ سے آنکھ بند کر کے چھاپ رہے ہیں۔ یہ شجاب، یہ کیا کہتے ہیں، یہ متفق قرآن جو اس وقت ترجمہ قرآن آیا ہوا ہے جس میں تنظیم اسلامی کے سرکردہ افراد کا ہاتھ ہے، خدا کی قسم یہ ظلم عظیم ہے اسلام کے اوپر۔ ہم اس متفق ترجمہ قرآن کو اس معاشرے میں لاگو نہیں ہونے دیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے، بس میں بس ہے انشاءاللہ۔ ہم یہ مداہنت، ہم اپنی نسل سے غداری نہیں ہونے دیں گے۔ پھر مرزائیوں کو بھی لائیں نا، کیوں نہیں لاتے مرزائیوں کو؟ مرزائیوں کو نہیں لا سکتے، ہم ان کو بھی نہیں لائیں گے۔ یہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ رسول اللہ کے بعد جو اپنی شخصیات پر، اماموں پر وہی جاری رکھنے کا عقیدہ رکھتا ہے، خدا کی قسم وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ملتا،
اور ان منافقین پر اللہ اتنا غضبناک ہوگا کہ قیامت کے دن کافر کو اس طرح ذلیل نہیں کرے گا جس طرح ان منافقین کو ذلیل کرے گا جو دنیا میں اللہ پر ایمان کا، رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتے رہے، دم بھرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقہ و خیرات دیتے رہے، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھے گا۔ اس لیے ذلت اور خواری سے بچنا ہے تو ان کو آئسولیشن میں ڈال دیجیے، ان کو آئسولیٹ کر دیجیے، ان کو اپنے سماج سے الگ کیجیے۔ ہم یہ نہیں کہتے ان کو گولی مارے، یہ ریاست کا کام ہے، لیکن ان دشمنان صحابہ کی غمی خوشی میں شریک ہونا یہ اپنے دین سے خدا کی قسم غداری ہے، یہ اپنے نسل کے ساتھ غداری ہے۔ ہماری نسلوں کے اندر سے ایمان مٹ جائے گا اگر ہم ان کے غم و خوشی میں شریک ہونے لگ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا